قائد اور سابقہ رکن بلدیہ جناب سمد بن عبداللہ صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر جناب فہد صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر انکل صاحبہ، شفیع صاحب اور ہمارے نرسی طلباء جو اویسی اسکول آف ایکسلنس اور سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس کے پرنسپل صاحبہ، اس اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس لیے آپ تمام کو زحمت دی گئی ہے کہ سابقہ میں ہم نے جو ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز کا یا پروگرام کا اہتمام کیا تھا، اس کے بعد جن خواتین نے وہ ٹریننگ کو مکمل کیا ان کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم اور اس سال پھر سے سمر یا گرمائی تربیتی کیمپس کے آغاز کے سلسلے میں آپ تمام کو زحمت دی گئی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے ہم جیسے گنہگاروں سے قوم کی تعمیر کا ایک کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ان بندوں کی کمی نہیں جس سے اللہ اپنا کام لے لے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ کا کام کسی کے لیے رکے گا۔ اللہ کا کام نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کا کام کبھی رکنے والا ہے۔ اللہ کا شکر کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھ جیسے گنہگار کو اور یہاں پر بیٹھے ان لوگوں سے موقع دے کر یہ کام لے رہا ہے۔ مورخ کا قلم آزاد نہیں، نہ ہی وہ تنقید کرنے والے لوگوں کا ذہن کھلا ہے۔ کاش کے مورخ کا قلم آزاد ہوگا اور تنقید کرنے والوں کا ذہن کھلا ہوگا، تو شاید ہم کو ہمارے کام کا وہ مقام ملتا، کام کو وہ سراہا جاتا اور کام کی تعریف کی جاتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا کام کسی کے تعریف کا محتاج نہیں، ہماری خدمات کسی کے تعریف کے محتاج نہیں۔
یہاں پہ پڑھنے والے بے شمار بچے کسی کے توجہ کے محتاج نہیں. ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. ہمارے اس کام کو کوئی جانے یا پہچانے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے اس کام کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو خدمت ہو رہی ہے، رسول اللہ ضرور ہمارے اس کام سے خوش ہو رہے ہیں. دنیا حیرت میں رہتی ہے کہ آخر یہ شخص عمارتوں پہ عمارتوں کا تعمیر کیسے کر رہا ہے، اور آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے کام اللہ ہی سے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کی امت کا کام ہے تو رسول اللہ ہی نے ذمہ داری لے لی، اور رسول اللہ ہی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، یا یہاں پہ بیٹھے ان لوگوں کی حیثیت کیا، ان کی بساط کیا کہ اتنا بڑا کام ہم کر سکیں. اللہ کا کام ہے، اللہ خود کروا رہا ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہزاروں اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کا کام ہم کر رہے ہیں. اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اتنے سارے برانچز میں 15,000 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے. اگر ایک بچے کو اگر آپ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں تو کم از کم ماہانہ 1,000 روپئے کا صرفہ تو ضرور آتا ہے، کم از کم میں کہہ رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے، ایک سال میں اگر 1,000 روپیہ بھی اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو ایک بچے کی تعلیم کے لیے 12,000، ایک بچے کی تعلیم کے لیے 12,000، اور ایک بچہ نرسری میں ہمارے اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر 13 برس تک ہم اس سے کچھ پیسہ نہیں لیتے. 13 برس تک، یعنی ایک سال میں 12,000 تو 13 برس میں 1,56,000، 1,56,000 ایک بچے کی مکمل تعلیم 10ویں تک. 20,000 بچوں کا اگر ہم 1,56,000 سے 20,000 بچوں کا اگر ہم لے لیں تو کتنا، دیکھیے سنیے، 33 کروڑ روپیہ. مطلب یہ کہ ہم سالانہ کروڑ روپیہ، 12 کروڑ بچے نہ ملے، لیکن اکبر الدین اویسی کاروبار نہیں کر رہا ہے، دنیا میں کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اکبر الدین اویسی اپنی آخرت کو سنوارنے کا اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے، زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کے لیے، جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے. دنیا کی دوڑ میں ہماری قوم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جاہل نہیں، ہم کو موقع دو، ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے اول آ سکتے ہیں، سب سے آگے رہ سکتے ہیں. ساری دنیا کو ہم اپنے پیچھے لا کے کھڑا کر دیں گے. ایک دن آئے گا ضرور، انشاءاللہ ایک دن آئے گا ضرور.